السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ڈیئر فرینڈس، آج کی جو میری کہانی ہے اس کا ٹاپک ہے ہوس پرست۔ یہ جو میری کہانی ہے یہ ایک لڑکی کے ساتھ منسلک ہے، یہ اس کی کہانی ہے۔ تو اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سلمیٰ ایک نہایت ہی محنتی اور فرض شناس لڑکی تھی۔ اس نے ایک نہایت ہی غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہ والدین کے رزق حلال اور اس کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے شروع سے ہی پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھایا اور محنت اور جدوجہد پر مسلسل یقین رکھا۔ سلمیٰ کے والد ایک مقامی فرم میں معمولی ملازمت کرتے تھے۔ والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون تھی، جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی اور وہیں پر ختم ہوتی۔ باہر کی دنیا میں وہ مکمل طور پر ناآشنا تھی۔ مسز جبار ایک سیدھی سادی خاتون تھی، جنہیں اپنے 3 بچوں کی تعلیم دلوانے کا بہت زیادہ شوق اور جنون کی حد تک تھا۔ انہیں یہی شوق تھا کہ ان کے بچے تعلیم یافتہ ہوں اور اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر کے حالات جیسے بھی تھے، ان تنگ حالات کے باوجود جبار صاحب نے اپنے بچوں کو حسب توفیق اسکولوں اور کالجز میں پڑھایا۔ سلمیٰ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد عامر اور شاہد، تینوں بہن بھائیوں میں بہت زیادہ پیار تھا اور ان میں 2 سال کا فرق تھا۔ سلمیٰ ایک بہت ہی محنتی لڑکی تھی۔ سلمیٰ نے میٹرک کے بعد FA اور BA میں بہت ہی اچھے نمبرز لیے تھے اور آگے وہ MA ایجوکیشن کی تیاری کر رہی تھی کہ اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اس کے شوہر نے اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا۔ بنیادی طور پر شاہد ایک شریف مہذب انسان تھا۔ اس نے سلمیٰ سے بہت ہی اچھا رویہ اختیار کیا۔ وقتی طور پر اسے یہی محسوس ہوا کہ اس کی تکلیفوں کے دن کٹ گئے ہیں، مگر جلد ہی سلمیٰ کی خوش فہمی ختم ہو گئی، جبکہ اس کے سسرال والوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ اس کی ساس اور نند نے صحیح معنوں میں اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ سلمیٰ نہ صرف پڑھائی میں اچھی تھی، بلکہ اس کی امی نے اس کو گھر گرہستی کے بہت سارے اچھے طریقے بخوبی سکھائے تھے۔ خانہ داری سے لے کر سڑائی کڑھائی اور ہر طرح کا سلیقہ اس کی ماں نے اس کو سکھایا تھا، مگر اس کے یہ اسلوب ساس، نند اور حتیٰ کہ دیوروں کو بھی قطعی نظر نہیں آتے تھے، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اس کے بد سلیقہ کرتے، جاہل، گنوار اور غریب جیسے القابات سے اس کو نوازا جاتا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت ہوئی کہ اس نے اپنے والدین اور اساتذہ کو یہی کہتے ہوئے سنا کہ تعلیم ہی اصل دولت ہے، روپیہ پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، پھر اسے غربت کا طعنہ کیوں دیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے دولت کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اس کے والدین کی پاکیزہ تربیت اور رزق حلال کا نتیجہ تھا کہ دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی بھی غلط راستے کے بارے میں نہیں سوچا۔ قدرت نے بھی اسے اسی حالت کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ سچ کہتے اور نیک نیتی سے انسان کو عزم سچا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی امداد کرتا ہے۔ جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اتنا نواز دیتا ہے۔ بے شک ایک دن سلمیٰ کی ایک پرانی سہیلی اسے ملنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر، خاص طور پر اس کے سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ سلمیٰ بھی اس سے سچ کو چھپا نہیں سکتی تھی۔ اس نے روتے ہوئے تمام داستانِ غم اسے سنا ڈالی۔ صوبیہ اس کی ہمدرد سہیلی تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فاصلاتی تعلیم کی سہولت سے فائدہ اٹھائے اور اپنا MA مکمل کرے۔ اس طرح وہ گھریلو کام بھی کر سکے گی اور اپنی تعلیم بھی آگے کمپلیٹ کر سکے گی۔ چنانچہ اس نے کچھ بچت کر کے اپنے شوہر کی رضامندی سے وہاں اپلائی کر دیا۔ ساس کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اب گھر کا کام کون کرے گا، گھر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ تو اس کے شوہر نے سمجھایا کہ اس نظام میں سلمیٰ کا یونیورسٹی جانا ضروری نہیں ہے، اس لیے وہ گھر کے کاموں کو بھی سر انجام دیتی رہے گی۔ سلمیٰ سلائی کڑھائی میں تو ماہر تھی اور اللہ نے اس کی ایک اور طریقے سے مدد فرمائی۔ وہ کچھ اس طرح کہ اس کے گھر کے قریب ہی ایک بوتیک شروع ہوئی۔
ہوئی۔ اس کے مالک کو کپڑوں کی سلائی کروانے والی کچھ خواتین کی ضرورت تھی۔ سلمیٰ کو پتہ چلا تو سلمیٰ نے خاتون سے بات کر کے کام کا آرڈر لے لیا۔ گھر کی سلائی مشین پر اس نے موٹر لگوائی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اچھی تعلیم اور ریکارڈ کی وجہ سے قریبی پوش علاقے کے کچھ بچوں سے اس نے ٹیوشن لینی بھی شروع کر دی اور اس نے انہیں اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ وہ اس کے بہت ہی اچھے اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھے گریڈز بھی لے کر آئے۔ جب اس کی ساس اور دیوروں نے دیکھا کہ وہ گھریلو کام کے ساتھ ساتھ وہ پیسے بھی کما رہی ہے تو اس کے گھر والوں نے اس کے اوپر تھوڑی سختی کم کر دی۔ وہ لالچی لوگ تھے اور اس کے شوہر کے علاوہ جو اس کے باقی دونوں دیور تھے وہ بالکل پڑھائی میں نکمے تھے۔ سلمیٰ نے ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بگڑ چکے تھے۔ اسی طرح اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی اور اسے سارا دن تیار ہو کر ٹی وی دیکھنے کے علاوہ بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ سلمیٰ کی ماں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی ہے تو اسے بہت رنج ہوتا ہے مگر پھر وہ اس لیے چپ ہو جاتی ہے کہ اس کا شوہر بہت ہی اچھا اور حسن و سلوک والا ہے۔ شادی کو 2 سال گزر چکے تھے لیکن سلمیٰ کو بہت ساری دوسرے باتوں کا طعنہ دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اسی دوران اس کا MA بھی بہت اچھے نمبروں میں پاس کر لیا تھا۔ اس نے اسپیشلائزیشن کے لیے آگے اپلائی کر دیا تھا اور اس کے شوہر بھی اس کو ہر بات کی پرمیشن دے دیتا تھا۔ سلائی اور ٹیوشن کا کام بہت بڑھ گیا تھا مگر سلمیٰ کو جیسے اللہ نے بہت ہی زیادہ حوصلہ افزائی دی ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے سسرال والوں کے مظالم کو برداشت کرتی اور اپنی ساری کمائی ان کے حوالے کر دیتی۔ یہ سب کچھ دیکھتا اس کا شوہر مگر ماں اور بہن بھائیوں کے آگے بولنے کی ہمت نہ تھی۔ اس نے گھر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے اپنی شام کو ایک فیکٹری میں جانا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران حکومت کی طرف سے اسکولوں کی پرنسپلز اور سینئر اساتذہ کی خالی نشستوں پر اشتہار اخبار میں چھپا۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے سلمیٰ پرنسپل کی سیٹ کے لیے تو اپلائی نہ کر سکی مگر اس نے سینئر ٹیچر کی پوسٹ کے لیے فارم جمع کروا دیا۔ ساتھ ہی اس کا MPhil بھی مکمل ہو رہا تھا۔ اسے منتخب ہونے کی امید مل گئی تھی مگر اسے جو سیٹ ملی وہ سندھ میں تھی اور اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور اس کے شوہر نے کچھ حد تک تو اس کی بات کو مان لیا مگر اس کے بعد گھر والوں کی پرمیشن کے لیے اسے سلمیٰ کو کہنا پڑا۔ سلمیٰ کے سسرال والوں کو محض پیسوں سے لگاؤ تھا، اس کے علاوہ کسی چیز سے نہیں تھا۔ اس کے سسرال والے بھی کچھ حد تک مان گئے۔ اس کے شوہر نے اپنے گھر والوں کے علم میں نہ لاتے ہوئے اسی علاقے میں ٹرانسفر کروانے کی کوشش کی اور اپنے افسران کی مدد سے ٹرانسفر کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ خدا نے جیسا ان دونوں کا صبر اور اچھی نیت کا پھل دینا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں سندھ میں شفٹ ہو گئے، 5 سالہ تجربہ مکمل ہونے پر اس نے پرنسپل کے لیے درخواست دے دی، تحریری امتحان میں پاس کیا، اچھے تعلیمی کیریئر اور شاندار ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرویو کے لیے بلایا گیا اور کامیاب ہو گئی۔ اسی دوران سلمیٰ کو اللہ نے ایک بیٹے اور بیٹی سے بھی نواز دیا اور اس کا شوہر اپنی بہن کا رشتہ دفتر کے ایک عمر رسیدہ کلرک سے کروا دیا، اپنے بھائیوں کو قرضہ لے کر باہر بھجوا دیا۔ باہر کے دھکے کھانے سے ان کی بری عادتیں بھی کم نہ ہوئی، وہاں ان کی مزدوری کرنا پڑتی۔ اپنی ماں اور باپ کو احمد ساتھ ہی رکھ لیا۔ بیٹی کی شادی اور 2 نکمے بیٹوں کو باہر بھجوانے کے باوجود اس کے طرز عمل میں تبدیلی آ چکی تھی۔ سلمیٰ اور اس کے شوہر کے ساتھ نیک نیتی سے اپنے فرائض نبھا رہی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں کی مدد اور جدوجہد میں اس نے مسلسل ہر طرح کے حالات ان کو سنوارنے کی کوشش کی جس کا نتیجہ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام کی شکل میں حاصل ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے اگر زندگی میں کوئی راستہ دشوار گزرا ہو، مایوسی کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں تو ہمیں کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے، اپنے رب سے لو لگائی رکھیں، مستقل مزاجی میں محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ محنت اور اچھی نیت اور خلوص کا صلہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور سبق کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔